نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود آقا نامدار مدنی تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس و بے پناہ کے اندر پیش کرنے کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مصطفیٰ پڑھی ہے، دعا ہے اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بھی سنا کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہتر وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس گاڑی بڑی ہے، جس کا بنگلہ بہت بڑا ہے، وہ شخص بہتر ہے۔ لیکن آؤ حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ کرو کہ اللہ کے نبی نے بہتر کس شخص کو قرار دیا۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو ایک حرف کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس کی ہر ایک نیکی اللہ تعالی 10 نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو دیکھو کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اس کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو جو شخص قرآن کا ایک سپارہ 2 سپارے پڑھتا ہے پھر اس کا کیا عالم ہوگا، کتنی ڈھیروں نیکیاں وہ کما سکتا ہے۔ اور دیکھو حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو جو تاج پہنائے گا، اس تاج کی اتنی روشنی ہوگی کہ یہ جو سورج کی روشنی ہے اس سے بڑھ کر اس کی روشنی ہوگی۔ حالانکہ قیامت کے دن سورج کو فرض کر لیا جائے گا کہ جیسے وہ تمہارے گھروں میں اتر آیا ہے، لیکن اس کی روشنی سے بڑھ کر یعنی اس شخص کے ماں باپ کے تاج کی روشنی ہوگی۔ تو جب ماں باپ کا یہ حال ہوگا، ان کا یہ عالم ہوگا، تو جو قرآن پڑھنے والا ہوگا پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو زیادہ پڑھا کرو، اور فرمایا کہ قرآن انسان سے یعنی اس کے سینے سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ جیسے تمہاری رسی سے اونٹ نکلتا ہے، اس سے بھی جلدی نکل جاتا ہے۔ اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن پڑھنے کی دیکھے برکات، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ نے بیان فرمایا کہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، تو سورہ بقرہ کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے قریب ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک اس گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ میں نے
خاموشی اختیار کر لی کہ پتہ نہیں اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے۔ فرمایا جب میں خاموش ہوا تو وہ گھوڑا بھی اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، اس نے بھی اچھلنا کودنا بند کر دیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو اس گھوڑے نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے دوبارہ قرآن پڑھنا بند کیا اور میں نے دیکھا کہ اس گھوڑے کے پاس میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، میں نے کہا کہ کہیں یہ گھوڑا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور میں نے قرآن پڑھنا بند کیا اور اپنے بیٹے کی طرف چلا گیا، جا کے اس کو سائڈ پہ کیا، اور صبح آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا اے اسید بن حضیر تم قرآن پڑھتے رہتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خوف لاحق ہوا، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو کچل نہ دے، اس لیے میں نے قرآن کو چھوڑ کر اس سے سائڈ پہ کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے بچے کو سائڈ پہ کیا تو پھر میں نے دیکھا کہ اچانک میری نظر آسمان کے اوپر پڑی، تو آسمان سے ایک سائبان تھا جس کے اندر نور کا چراغ تھا، ایک چراغ کی مانند تھا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا باہر نکل کر تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس سائبان میں جو چراغ تھا وہ کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں علم۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سائبان میں فرمایا کہ وہ جو چراغ کی مانند اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی تمہارے قرآن پڑھنے کی برکت سے، فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھی، وہ فرشتے تھے۔ فرمایا تم قرآن پڑھتے رہتے، تم قرآن پڑھتے رہتے۔ فرمایا کہ اسی حال میں صبح ہو جاتی تو فرمایا کہ جو وہ فرشتے آسمان سے دنیا کی طرف آ رہے تھے، فرمایا لوگ انہیں دیکھتے اور وہ پھر لوگوں کی آنکھوں سے نہ چھپ سکتے۔ تو احباب یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کی کتنی برکات ہیں، قرآن پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں کہ انسان کی بخشش بھی ہوتی ہے، اس سے اجر بھی ملتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اس شخص کے اوپر۔ تو احباب ذی وقار اس لیے قرآن کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اپنی اولادوں کو بھی تربیت کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں میں تم سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرمایا تمہارے درمیان میں ایک اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو احباب ذی وقار آج کے زمانے میں ہم قرآن سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ آج گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے پاس موبائل تو الگ الگ موجود ہیں لیکن قرآن گھر میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے صرف الماریوں میں، مسجد کی الماریوں میں سجاوٹ کے لیے رکھ دیا ہے۔ قرآن کو صرف ہم پڑھتے ہیں تو ختمات میں، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر صرف اور صرف ایک رواج کے طور پہ، لیکن احباب یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن کو میں پہاڑوں کے اوپر اگر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس قرآن کو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے اوپر اتارا۔ پھر ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اس قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، ہم اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو تربیت کریں۔ دیکھیں یہی قرآن انسان کے لیے شفاعت بن کر آئے گا، اور جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا قرآن عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ مجھے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، لہٰذا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ اس لیے احباب قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔